اور یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، یوں تو نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں۔ ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا۔ حمد و ثنا دے بعد حضور آقا نامدار شفیع روز شمار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی ذات اقدس تے کروڑ مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد ساڑھے سران دے تاج علماء کرام تشریف فرمائن اور تساں بھی تمام حضور دے عاشق تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ استاد محترم قبلہ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا پیر فاروق الحسن قادری صاحب آپ تشریف لیا چکے ہیں۔ انہاں دے حکم اتے انہاں دی آمد تک دو چار گلاں میں تواڈے نال کراں گا، تسی خوش ہو کے اطمینان نال بیٹھو، کچھ دیر بعد انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ اچھا سبحان اللہ کو قرآن پڑھ کے گل شروع۔ اپنی تعداد دیکھو اور اپنی آواز دیکھو یار، تھوڑی جی تے وفا کرو، اچھا آکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے اپنے قرآن اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا محمد اللہ دا رسول ہے، انہاں دی معیت اندر رہن والے انہاں دے قریبی جڑے نے او آپس دے اندر بڑے نرم دل نے، کافراں تے بڑے سخت نے۔ یعنی کہ آؤ توجہ کرتے جایا جے، جڑا میرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا وفادار ہوئے گا، میرے آقا نال پیار کرنے والا ہوئے گا، کافراں تے بڑی سختی کرنے والا ہوئے گا، آپس اندر بڑی نرمی نال رون والا ہوئے گا، آپس دے اندر بڑے پیار نال رون والا ہوئے گا۔ اوے میرے آقا دے غلاموں، اسا آپس اندر نرمی نال رون والے، کافراں تے سختیاں کرنے والے ہیں، آپس اندر اسا پیار نال رون والے ہیں، کافراں تے سختی نال رون والے ہیں۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو تے تینو چاہی دایا سا اپنے آقا نال پیار کریے، اپنے آقا نال وفا کریے، اپنے نبی دی عزت دے پیرا دئیے۔ آؤ 14 صدیاں پہلے لے کے جاواں، میرے نبی نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے۔ میرے نبی دا ایک وفادار 10 سال دی عمر ہے، حضرت طلحہ بن برہ دی گل کرنا پہ آواں، میرے آقا نال پیار کر دینے، میرے آقا دی عزت دے نال وفاواں کر دینے۔ 10 سال دا میرے آقا دا نوکر ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، آکے میرے کریم آقا دے ہتھاں نو چومے آئے، چوم کے آندے نے آقا اگر اجازت دے وہ میں تواڈے قدماں نو چومنا ہے، تواڈے قدماں نو بوسا دینا چاہنا وا۔ میرے آقا نے فرمایا طلحہ کس وجہ تو انج کرنا ہے؟ آندے نے آقا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا وا، بڑا پیار کرنا وا۔ میرے آقا نے فرمایا میری محبت اندر کی کر سکنا ہے؟ آندے نے حضور جو حکم دے ہوگے میں کر دیاں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار لے کے چلے جاؤ، تلوار لے کے چلے جاؤ، جا کے اپنے والد نو قتل کر کے میری محبت دے اندر آنا ہے۔ حضرت طلحہ نے تلوار لئی، تلوار لے کے حضرت طلحہ ٹر پہنے نکل پہنے۔ جس ویلے حضرت طلحہ ٹرے تے میرے کریم آقا نے بلا لے آئے، بلا کے میرے آقا نے فرمایا ہے طلحہ اسا باپ مراون نہیں آئے بلکہ انہاں دی عزت بڑھاون آئے۔ سبحان اللہ۔ انہاں دی عزت بڑھاون واسطے آیا، کدے واسطے تلوار لے کے گئے؟ میرے آقا واسطے نکلے، میرے نبی دی محبت اندر نکلے کہ این عشق جنانو لگے جاندہ
سک جاندے وانگ کان آندے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے ہو لوگی مار دے نالے دانیاں دے تے ہجر فراق جتھوں دا پایا پھیرا گھر اجڑ جاندے خاندان آندے بوٹے عشق دے بچے کدی نہیں چھٹ دے ہو لوگی چھوٹ جاندے جیلے آؤ میرے کریم آقا دے غلامو حضرت طلحہ بن برانو میرے آقا نے بلایا ہے بلا کے فرمایا میں باپ مراون نہیں آیا ہے نہ دی عزت بڑھاون واسطے آیا ہوں وقت آیا ہے حضرت طلحہ بیمار ہو گئے نے جس ویلے میرے آقا دا عاشق بیمار ہویا ہے میرے کریم آقا نو پتہ چلے آئے کہ میرا دیوانہ بیمار ہو گیا ہے میرے آقا روز آندے نے آکے پتہ لے کے جاندے نے روز میرے آقا نے تشریف لے کے آنا آکے اپنے عاشق دا پتہ لے کے جانا ہے ایک دن ایسا آ گیا ہے میرے آقا نے انہاں دے والد برہ نو بلایا ہے بلا کے میرے آقا نے فرمایا اوے برہ آج رات تیرے پتر نے بچنا کوئی نہیں آج دی روح پرواز کر جانی ہے لیکن جس ویلے تیرا پتر ٹر جاوے پھر میں نو بلا لوی میں آکے دا جنازہ پڑھاواں گا جس ویلے میرے آقا کہہ کے چلے گئے نے میرے آقا اتنا کہہ کے چلے گئے نے اوے سنو سنو میرے نبی نال پیار ہووے انجدہ ہونا چاہیے ہے جو میں حضرت طلحہ بن برہ کر کے گئے نے جس ویلے میرے آقا چلے گئے حضرت طلحہ نے اپنے والد نو بلایا ہے بلا کے اپنے والد نو کہندے نے آندے نے ابا دست صحیح میرے آقا کی کہہ کے گئے نے میرے آقا نے کی فرمایا ہے حضرت طلحہ دے والد بول کے کہندے نے آندے نے پتر تو پوچھ کے کی کرنا ہے آندے نے ابا جس آقا نل تو بھی پیار کرنا ہے جس نل میں بھی پیار کرنا اس سونے نبی دا واسطہ دے کے پوچھنا دستے صحیح میرے آقا کی فرما کے گئے نے حضرت طلحہ نے جس ویلے پوچھا ہے اونا دے والد کہندے نے طلحہ میرے آقا نے فرمایا آج رات تو بچنا کوئی نہیں جس ویلے تیری روح پرواز کر جائے پھر میں نو بلا لینا ہے میں آکے دا جنازہ پڑھانا ہے حضرت طلحہ نے جس ویلے سنے آئے اکھاں دے وچوں آنسو برس آئے نے رونا شروع کر دیتا ہے رو کے آندے نے ابا میرے آقا نو نہ بلائی جس ویلے باپ نے سنے آئے باپ دیاں اکھاں چوں آنسو برس آئے کہندہ پتر جدی وجہ تو میرے واسطے تلوار لے کے آیا سے جنہ دی وجہ تو میرے واسطے تلوار لے کے ٹر پہ آیا سے آج انہوں نے فرمایا کہ تیرے واسطے آنا ہے لیکن تو کہنا ہے آقا نو نہیں بلانا اے دی میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی حضرت طلحہ نے بڑا سونا جواب دیتا ہے تینو تے میں نو پیغام دیتا ہے اپنے نبی نال وفا کرنی تے کیویں کرنی ہے اپنے نبی نال پیار کرنا تے کیویں کرنا ہے اپنے والد نو کہندے نے آندے نے ابا جی نہ راواں تو میرے آقا نے گزر کے آنا ہے او نہ راواں تے یہودیاں دے گھر نے کافراں دے گھر نے جس ویلے میرے آقا تشریف لے کے آون گے او نہ ہوئے کوئی میرے آقا تے تشدد کرے کوئی میرے آقا تے ظلم کر دے وے کوئی میرے آقا نو تکلیف دے دے وے اے طلحہ تو برداشت نہیں ہونا طلحہ دی اپنی جان جاندی ہے چلی جاوے لیکن میرے آقا نو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی
اس وجہ تو میرے آقا نو نہیں بلانا جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دا دیوانہ ٹر گیا دنیا تو باپ نے غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے جنازہ پڑھا دیتا گیا ہے جس ویلے صبح دا ویلا آیا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آئے نے میرے آقا نے پوچھا اے پر دست صحیح اے تیرے پتر دا کی حال ہے آندے نے آقا ٹر گیا ہے جنازہ پڑھا دیتا ہے دفن کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا میں تے کہہ کے آیا سا جس ویلے ٹر جاوے پھر میں نو بلانا ہے میں نو کس وجہ تو نہیں بلایا آندے نے آقا طلحہ نے منع کیتا سی کہ جنہ راما تو تساں گزر کے آنا ہے انہ راما تے کافرہ دے گھر نے او نہ ہوئے کوئی میرے آقا نو تکلیف دے دے وے میرے تو برداشت نہیں ہونا اس وجہ تو میں نے منع کیتا سی تو انو نہیں بلایا گیا میرے آقا نے جس ویلے سنے آئے سونے کریم آقا لجپال آقا میرے آقا نے فرمایا چلو صحابہ چلیے طلحہ دی قبر تے دعا کر کے آنے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا تشریف لے کے آئے نے جس ویلے میرے آقا قبر تے تشریف لے کے آئے نے آکے میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیتے نے دعا واسطے ہاتھ اٹھا کے کہندے نے مولا جس ویلے طلحہ تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے مولا اے تینو مسکراندہ ملے تو اینو مسکراندہ ملی سبحان اللہ اے تینو مسکراندہ ملے تو اینو مسکراندہ ملی پتہ چلے بندہ میرے آقا نہ وفا کر کے تے دیکھے میرے آقا دی عزت تے پیرا تے دیکھے تو سا نہیں دیکھے 14 صدیاں گزر گئیاں نے آج کوئی کانسٹیبل جنہوں لوگ آج غازی ممتاز دے نا تو یاد کر رہے نے وجہ صرف ہے کہ میرے آقا دی عزت تے پیرا دے کے گیا ہے لوگ آج بھی کہہ رہے نے غازی تیرے جان سا گونج پہ جانی چاہیے غازی تیرے بندہ میرے آقا نال پیار کر کے جاوے جس ویلے پیار کر جائے لوگ جامن تو بعد بھول نہیں جاندے بلکہ لوگ پھر قبلہ امیر المجاہدین نو یاد کر کے اتھوں بے کے بھی انہاں نو سلام کر دینے ہر بندہ کہتا ہے رضوی تیرے جان صرف وجہ اتنی ہے اسا اپنے آقا نال پیار کریے اپنے آقا دی عزت تے پیرا دئیے جس ویلے تسا میرے آقا نال وفا کرو گے حضور دی عزت تے پیرا دیو گے پھر یاد رکھنا جنگل دے جانور بھی تواڈے نوکر بن اچھا تے بولو پھر جنگل دے جانور بھی ساڈے نوکر ہو جان گے او دی وجہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جس ویلے قافلے تو جدا ہوئے نا جنگل دے اندر ایک شیر آیا نا تو انہیں آکے اپنا منہ کھولے آواز لائی نا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شیر وال اشارہ کر کے نا آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ اوہ شیر میرے وال خیال نہ لامی میں کوئی عام نہیں میں محمد بس شیر میں اتنی کہن دی دیر سی تے شیر جناب اپنی جگہ تے رک گیا اور اس طرح آکے حضرت سفینہ دے قدمہ نو چومیا کہ جنہیں گھر دے اندر پالتو کتا اپنے مالک ان جا کے قدمہ نو چومیا یعنی کہ شیر بھی قدمہ دے اندر اس وقت آندہ ہے جدو بندہ حضور نال وفا کہ بندہ حضور دا وفادار نہ ہوئے پھر تساں دیکھیا وقت دا گورنر ہوئے آج او دا نہ لونا کوئی نہیں جنہیں میرے نبی نے غداری کی تھی حضور تو جنہیں چہرہ پھیریا یاد رکھنا انہیں دنیا آخرت اندر اپنی ذلت دا سامان تیار کیتا ہے اور جنہیں میرے نبی نے وفا کی تھی اور یہ ہوئی شیر سی پھر حضرت سفینہ نو اپنے نال لے کے گیا اور رستے اندر جنگل دے اندر کوئی جنگل دا جانور اگر حملہ کرن دی کوشش کردا تے شیر دے سامنے آ کے حضرت سفینہ نو او دے حملے تو اور جا کے قافلے نال چھوڑ کے آیا اور بلکہ الوداع بھی کر کے آیا وجہ کی ہے اس وقت جنگل دے جانور جنگل دا شیر اور جناب دنیا دے اندر ہر بندہ اس ویلے تہاڈا وفادار ہوئے گا جدوں تساں رسول اللہ دے
ہاں جی جو تساں حضور نال پیار کرو گے اس ویلے ہر بندہ تہاڈے نال پیار کرے گا ورنہ یاد رکھنا ایتھے بڑے بڑے آئے بڑے بڑے بادشاہ جناب تساں دیکھو کہ شروع تو لے کے فرعون نمرود جناب بڑے بڑے آئے تھے جنہاں نے ظلم کیتے تشدد کیتے بڑا بڑا کچھ کیتا لیکن پھر بھی یاد رکھنا رب رسول دا نام چھپیا حق کبھی بھی دب سکتا نہیں بڑی کوشش کیتی گئی آسیہ ملونہ نو باہر بھیجیا گیا ممتاز قادری نو پھٹے لایا گیا علماء نو جیلہ بھیجیا گیا میں نو دسو اتنا کچھ کرن دے نال کیا دسو حضور دا دین دب گیا حضور دا دین تے پہلے تو بھی زیادہ ہاں جی تے حضور نے فرمایا نہ لے لو ہا کا نہاریا فرمایا حضور نے فرمایا او دین تانوں میں دے چلاں جندیاں راتاں وی دن دی طرح چمکدار ہاں جی اے نا رات نو جڑا بجھن والا دیوا ہے نا دن نو بجھن والا ہے اے دنے بھی روشن تے راتی بھی روشن ہے اور حضور نال اتنی وفا کر کے جاؤ کہ جویں قبلہ امیر المجاہدین ساڈے سراں دے تاج قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ آپ فرمانے سننا کہ اتنی وفا کر کے جاؤ کہ جس ویلے تسی دنیا تو جاؤ نا تو حضور تنو دیکھ کے آکھن او میرا غلام ہاں جی تساں حضور نال وفا کرو جتنا ہوئے حضور نال پیار کرو اور اس جگہ تے بچے بیٹھے میں ایک گل کر کے اس تو بعد اجازت چاہوں گا کیونکہ قبلہ استاد محترم تشریف لے آنا لیں بچیو اور بلکہ والدین نو بھی کہاں گا اپنی اولاداں دی تربیت ایویں کرو جویں حضرت طلحہ بن برہ دی انہاں دے والد نے کیتی ہاں جی تساں بھی اپنی اولاداں دی تربیت کرو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں والے حضرت معاذ اور معوذ ہر کسی نے سنی ہاں جی ہر بندے نے واقعہ سنے آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں حضرت معاذ اور معوذ جس ویلے جنگ دے میدان دے اندر آئے نے جنگ دے میدان اندر آ کے حضرت عبد الرحمن کو کہندے نے آندے نے چاچا دس دے صحیح ابو جہل کتھے انہیں کہا تساں کی کرنا ہے کہندے نے اساں سنیا ہے ساڈے آقا دے بارے غلط گلاں کردا ہے ساڈے تو برداشت نہیں ہوندا انہاں کہا تانوں پتہ کوئی نہیں او دے چار چوفیرے سپاہیاں دا گھیرا ہے او دے تک پہنچنا اتنا آسان کوئی نہیں نالے مکے دا سردار ہے سپاہ سالار ہے کیویں تساں او دے قریب جاؤ گے اگوں بول کے پتہ کی کہندے نے آندے نے چاچا جس ویلے اساں پیدا ہویا ماں نے جس ویلے لوریاں دتیاں نے اماں نے اکو گل کیتی ہے جس ویلے پتر جوان ہونا ہے حضور دی عزت دا بدلہ ایدی ایکو تھوڑی کم رکھو تاکہ نہ سمجھ آندی رہے حضور دی عزت دا بدلہ لینا ہے آؤ ذرا توجہ کر دے جایا جے کہندے نے جس ویلے ماں نے ساڈے منہ اندر لقمہ پایا ہے ماں نے اکو گل کیتی ہے میرے نبی دی عزت دا بدلہ لینا ہے جس ویلے جوان ہوو گے بدلہ لے کے آنا ہے اج سانو پتہ چلیا ہے جنگ لگ گئی ہے اساں سوچیا ہے پتہ نہیں کس ویلے اساں جوان ہونا ہے ایویں کرنے ہون چل کے حضور دی عزت تے پیرا دے کے ہونے حضور دی عزت تے پیارا دے کے آنے حتیٰ کہ جس ویلے انہوں نے اشارہ کیتا ہے حالے اشارہ ہویا ہے اشارہ ہون دی دیر سی اشارہ ہوندہ گیا ہے دیکھیا کہ ننے مننے شہزادیاں نے جا کے میرے آقا دے صحابیاں نے جا کے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں نے انہوں گھوڑے تو زمین تے گرایا ہے او دیتے جس ویلے حملہ کر دیتا ہے حملہ جس ویلے کیتا گیا ہے حملہ جس ویلے ہویا ہے او دے سپاہیاں نے میرے آقا دے غلامہ تے حملہ کر دیتا ہے لڑدیاں ایک بھائی دا بازو قلم ہو گیا ہے جس ویلے بھائی دا بازو قلم ہویا ہے قلم بازو جس ویلے ہویا پھر بھی یہ نہیں کیتا میرا بازو قلم ہویا ہے زخمی ہو گیا ہوں کس جگہ تو واپس جانا چاہیے ہے اوے مسلمانوں اوے میرے آقا دے دیوانے ہو آؤ ذرا دیکھ دے جاؤ جس ویلے بازو تے تلوار لگی ہے بازو کٹیا گیا ہے ایویں تھوڑا جہا چمڑا جڑا ہے او دی وجہ تو بازو لٹکدا پیا ہے تلوار دوسرے ہاتھ اندر کیتی ہے پھر میرے آقا دی عزت تے پیرا دے رہا ہے جس ویلے میرے آقا دی عزت تے پیرا دیتا جا رہا ہے اتنی دیر اندر جس ویلے دیکھے آئے
بار بار بازو تنگ کردہ پہ آئے بازو نو ایویں کر کے اپنے قدمہ اندر رکھے آئے رکھ کے پیر رکھ کے جھٹکا مارے آئے جھٹکا مار کے پیر دا ٹھڈا دیتا ہے کہندے نے اوے بازو اوے تو بھی سن دا جا جیڑا ساڈے آقا دی عزت دے آڑے آ جاوے سانو انج دے بازو دی بھی لوڑ کوئی سانو انج دے بازو دی بھی لوڑ کوئی نہیں اساں تے بازو او چاہنے ہاں جڑے حضور دی عزت تے پیرا دیون حضور نال وفا کرن دن رات اکو کہندے رہون لبیک 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 اپنی آواز دیکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت انجنے کسی بھائی کے ہاتھ نیچے نہ رہے جو میرے نبی کی رسالت کو مانتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یقیناً یہ قیامت کے دن گواہی دیں گے تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں حضور دی عزت تے پیرا دینا تے ایویں دینا ہے جویں حضرت معاذ اور محفظ نے دیتا ہے حضرت قتادہ نو دیکھو جنہاں دی اکھ نکلی تے میرے آقا دی وجہ تو نکلی ہے حضور دی عزت تے پیرا دیندیاں نکلی ہے کہندے نے جس ویلے انہاں دی اکھ نکلی ہے آؤ ذرا توجہ کرے آجے میرے آقا ول جس ویلے تیراں نے رخ کیتا ہے حضرت قتادہ کہندے نے سامنے جا کے کھڑا ہویا ایویں کر کے میں اپنے ہتھاں نو سامنے دیون لگا ہوں دل اندر خیال آیا ہے قتادہ او نہ ہوئے تیر تیرے ہتھاں نو پار کر کے میرے آقا ول چلا جاوے حضرت قتادہ کہندے نے میرے تو برداشت نہیں ہویا جتھے میں انج کر کے ہاتھ دینے سن میں انج کر کے نال اپنا چہرہ بھی دے دیتا ہے تیر آیا ہے جڑا آ کے میری آنکھ وچ لگا ہے جس ویلے میرے آقا دی عزت تے ایویں دا پیرا دیتا ہے پھر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے نے سونے نے کرم کیتا ہے لعاب لایا ہے آنکھ ٹھیک ہو سبحان یہ گل ایک ہی ہے میرے نبی نال وفا کرو گے حضور دی عزت تے پیرا دیو گے میرے نبی نال محبت کرو گے تے یاد رکھنا دنیا تے بھی عزت ہوئے گی تے قبر و حشر اندر بھی عزت ہوئے گی ورنہ اتھے بڑے بڑے آئے ہر کسی دا نام مٹ گیا نام زندہ رہنا ہے تے صرف مصطفیٰ دا رہنا ہے اللہ او دے رسول دا نام اتھے زندہ رہنا ہے ورنہ اتھے جناب جڑے کہندے سننا اسی تیرے بنا جی نہیں سکدے او بھی جناب جی رہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک